گاؤں میں مجھے کوئی کام نہیں مل رہا تھا اور میں کام ڈھونڈنے کے سلسلے میں شہر میں اپنے چچا کے گھر چلا گیا۔ جب چچا کے گھر گیا تو اپنی خوبصورت اور حسین چاچی کو دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرا چچا مجھے کہنے لگا، گامے پتر، اپنی چچی کو آج بازار لے کر جاؤ اور اس کو شاپنگ کرا کے آؤ۔ میں نے بائک نکالی تو چچی بھی فل تیار ہو کے بائک پر بیٹھ گئی۔ چچی نے ہلکا سا میک اپ کیا ہوا تھا اور بلیک کلر کی ساڑی پہن رکھی تھی۔ چچی میرے پیچھے بیٹھ کر میری کمر میں ہاتھ رکھا تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے اور چچی بولی، چل گامے پتر لے چل مینوں بازار۔ ایک رات میں چھت پر سویا ہوا تھا اور چچی بھی میرے پاس آ گئی تھی۔ چچی نے کہا، گامے پتر چل اٹھ جا، مجھے اپنے گھوڑے کی سواری کرو۔ میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ چچی کہنے لگی، گامے شرمانا بند کرو، جو میں کہہ رہی ہوں وہ کر۔ میں بھی مجبور تھا کیونکہ میں ان کے گھر رہ رہا تھا اور مجبوری میں یہاں آیا تھا۔ پھر میں نے ایک ہاتھ بڑھا کر اپنی چچی کو، یہ اس وقت کی بات ہے جب میں اپنے چچا کے گھر رہنے آیا تھا۔ اس ٹائم میری عمر تقریباً 30 سال تھی، لیکن میرا جسم بھی کسی فلمی ہیرو کی طرح تھا اور میں نظر بھی ہیرو ہی آتا تھا۔ میری بڑی بڑی مونچھیں تھیں اور ہلکی ہلکی داڑھی بھی تھی۔ رنگ میرا سفید دودھ کی طرح تھا اور میں بہت پیارا تھا۔ جب کوئی لڑکی مجھے دیکھتی، اس کی نظر میرے پہ ہی ٹکی رہتی تھی، لیکن میں بہت شرمو تھا اور شرما جاتا تھا اور اپنی نظریں پھیر دیتا تھا۔ میں نے 12 جماعتیں بھی پاس کر لی تھی مگر کوئی کام نہیں مل رہا تھا۔ میں گاؤں میں ویلا پھر رہا تھا۔ پھر میرے بابا نے کہا، بیٹا ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، تم کوئی کام تلاش کرو۔ پھر میں نوکری کے سلسلے میں اپنے چچا کے گھر رہنے کے لیے آ گیا تاکہ شہر میں کوئی نوکری کر سکوں۔ امی ابو نے کہا، شہر جا کر کوئی کام وغیرہ ڈھونڈ لو۔ ماں نے کہا، ابو میرا شہر میں کون جاننے والا ہے اور آج کل نوکری ملنا بہت مشکل ہے۔ آج کل بہت مشکل حالات چل رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں، بنا کسی سفارش کے کوئی نوکری دیتا ہی نہیں۔ تو ابا کہنے لگے، یہ لفافہ پکڑ، یہ جا کے اپنے چچا کو دے دینا، اس پہ تمہارے چچا کے گھر کا ایڈریس لکھا ہوا ہے، وہ تمہارا کام لگوا دے گا۔ جب میں نے وہ کاغذ دیکھا تو میں بہت حیران بھی ہوا اور پریشان بھی۔ میں نے کہا، بابا ہمارا کون سا چچا ہے؟ اب یہ چچا کہاں سے نکل آیا ہے؟ تو امی کہنے لگی، بیٹا تمہارا سگا چچا ہے، تمہارا باپ تو ایک مزدور ہے اور ہم لوگ غریب ہیں، مگر وہ تمہارا چچا بہت رئیس ہے اور امیر بھی ہے۔ تو اگلے ہی دن میں شہر نکل آیا۔ جب چچا کے گھر پہنچا تو ان کا عالی شان گھر دیکھ کر میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ میں بہت حیران ہوا تھا، میرا چچا اتنا امیر ہوگا یہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ ہم لوگ بہت غریب تھے۔ ابا مزدوری کرتے تھے۔ امی نے مجھے آتے ہوئے خاص تلقین کی تھی کہ بیٹا وہ امیر لوگ ہیں، سر جھکا کر ان کے سامنے بات کرنا اور کسی بات کو انکار مت کرنا۔ میں بنگلے کے دروازے پر آیا اور بیل دی تو چچا کے ملازم نے دروازہ کھولا اور مجھے چچا کے پاس لے گیا۔ جب میں نے چچا کو بتایا کہ میں ان کا بھتیجا ہوں اور گاؤں سے آیا ہوں تو چچا نے مجھے اٹھ کر گلے لگا لیا اور کہا، بیٹا جب تمہارا باپ شہر میں کاروبار کرنے کے لیے آیا تھا تو اس وقت بھی میں نے اس کو کہا تھا کہ میرے ساتھ کام کر لو، مگر وہ مجھ سے ناراض تھا، اس نے میرے ساتھ کام نہیں کیا، نہیں تو آج وہ میری طرح امیر ہوتا۔ مجھے ابا پہ بہت افسوس ہوا کہ اس نے چچا کی اتنی اچھی آفر کو ٹھکرا دیا تھا، نہیں تو آج میں در در کی ٹھوکریں نہ کھا رہا ہوتا۔ چچا کا بنگلہ اتنا خوبصورت تھا، گھر میں نوکر چاکر تھے۔ میں بہت حیران ہوا تھا یہ سب دیکھ کر۔ میں نے اپنے چچا کو مخاطب کیا اور چچا کو کہا، پتہ نہیں ابا کو کیا ہو گیا تھا یا اس کا دماغ کام نہیں کیا جو اس نے آپ کی اتنی اچھی آفر کو ٹھکرا دیا، لیکن چچا جان میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ آپ مجھے کوئی نوکری ڈھونڈ دیں، میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں گا۔ چچا جان نے کہا، بیٹا تو کیوں فکر کرتا ہے؟ تو میرا خون ہے، میرا سگا بھتیجا ہے، تو تمہیں کسی اور جگہ نوکری تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تک کوئی اچھی اور پکی نوکری نہیں مل جاتی تب تک تم میرے گھر میں رہو گے۔ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے، تم اس کو اپنا ہی گھر سمجھو۔ میری 2 بیویاں ہیں، تم نے میری دوسری بیوی کا خاص خیال رکھنا ہے
اور گھر کے چھوٹے موٹے کام کرنے ہیں، کیونکہ تمہاری چھوٹی چچی مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ پھر چچا نے مجھے اپنا گھر دکھایا۔ چچا نے کہا، ایک تو تمہاری دوسری چچی بہت کم عمر ہے اور خوبصورت بھی ہے، اور میری انتہا کی لاڈلی ہے، تم نے اس کا خیال رکھنا ہے۔ میں نے یہ بات سنی تو میں بہت حیران ہوا کہ چچا جان کی 2 بیویاں ہیں۔ خیر، میں پھر چچا جان کے گھر رہنے لگا۔ میری خواہش تھی کہ میں اپنی دوسری چچی کو بھی دیکھوں گا وہ کیسی ہے۔ چچا جان نے میرے آنے سے 1 ہفتہ پہلے ہی شادی کی تھی، اور خاندان میں بھی اس بات کے بارے میں کسی کو بھی کچھ معلوم نہیں تھا۔ تو کوئی کہتا تھا چچا اب امیر ہو گیا تھا، اس لیے اس نے دوسری شادی کی اور اپنی پہلی بیوی کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے۔ مگر جب میں اپنی پہلی چچی سے ملا تو وہ مجھے بہت خوش اور مطمئن دکھائی دے رہی تھی۔ یا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ چچا بہت امیر تھے اور اس وجہ سے وہ مطمئن تھی، اور گھر میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس وجہ سے لگ رہا تھا کہ چچا کی پہلی بیوی نے چچا جان کی دوسری بیوی کو قبول کیا ہوگا، کیونکہ چچا کے گھر پر ہر آسائش موجود تھی۔ یہ بھی سچ ہے کہ مالدار شخص کو کون سی عورت چھوڑ کر جانا چاہے گی۔ مجھے اپنے چچا کی دوسری بیوی کو دیکھنے کا بے حد شوق تھا۔ میں اس کو دیکھوں کہ وہ کیسی ہے۔ جب میں نے اپنی چچی کو دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ میری چچی کی عمر اتنی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ مجھ سے 1 سال چھوٹی ہو گئی اور اتنی خوبصورت تھی۔ گلابی ہونٹ، لمبے لمبے بال، دودھ کی طرح رنگ سفید تھا اور بہت حسین تھی۔ میں اپنے چچا کی قسمت پر رشک کر رہا تھا، ان کو اتنی کم عمر اور حسین بیوی ملی تھی۔ تو پھر میں نے جب اپنی چچی کو دیکھا تو میرے دل میں بھی عجیب و غریب خیالات آنے لگے۔ پھر میں نے سوچا کہ یہ میری چچی ہے، اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچنا چاہیے۔ پھر میں اپنی چچی کے آگے پیچھے گھومنے لگا، ہر وقت ان کا خیال رکھنے لگا تھا، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں اگر اپنی چچی کا خیال رکھوں گا، ان کا ہر کہنا مانوں گا، تو میری نوکری پکی ہوگی۔ چچا جان نے نئی چچی کو نئی گاڑی لے کر دی تھی۔ چچی جان اس پر سیر اور جم وغیرہ کو جاتی تھی۔ چچا جان نے مجھے خاص تلقین کی تھی اور کہا تھا کہ اپنی چچی کی ہر بات ماننا، ان کے ہر حکم کو بجا لانا، اور رات 12 بجے کے بعد بھی اگر تم کو کہے کہیں جانا ہے تو انکار مت کرنا اور اس کا ہر حکم مان لینا۔ پھر چچا جان نے چچی کو کہا، امجد ہی تمہارے سب کام کرے گا۔ تو چچی نے کہا، نہیں، مجھے آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو چچا جان نے کہا، اگر میں آپ کے ساتھ چلا جاؤں اور آپ کے ساتھ رہوں تو سارے کام کون کرے گا؟ مجھے کام کرنے ہوتے ہیں، میں بہت زیادہ مصروف ہوتا ہوں، لہٰذا امجد ہی تمہارا ہر کام کرے گا، تمہارے پاس ہر ٹائم رہے گا، تم کسی بھی وقت کہیں بھی تم کو جانا ہو تو تمہارے ساتھ آنے جانے کے لیے تیار ہوگا۔ تو چچی نے مجھے دیکھا اور مسکرا کر کہا، ہیرو تمہیں گاڑی چلانا آتی ہے؟ میں نے جب گاڑی دیکھی تو گاڑی بھی اتنی خوبصورت تھی، میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ چچی نے کہا، امجد میں نے آپ سے کچھ پوچھا ہے، آپ کو گاڑی چلانا آتی ہے؟ میں نے کہا، چچی میں تو بچپن سے گاڑی چلا رہا ہوں۔ چچی نے کہا، کیا مطلب؟ میں نے کہا، چچی مجھے آتا ہے گاڑی چلانا۔ تو چچی نے کہا، مجھے اپنی ماں کے گھر لے کر چلو، میں نے امی کو اپنی گاڑی دکھانی ہے۔ میں اور چچی کار میں بیٹھ گئے۔ میں چچی کو لے کر ان کی امی کے گھر چلا گیا تو وہاں ہم کچھ دیر ہی رکے تھے۔ پھر ان کے امی نے جب گاڑی دیکھی تو چچی کو اور چچا جان کو بہت دعائیں دینے لگی اور کہنے لگی کہ اللہ آپ کے ہسبینڈ کی عمر دراز کرے، اس نے میری بیٹی کو مہارانیوں کی طرح رکھا ہوا ہے، اور وہ گاڑی دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ چچی نے کہا، میں نے شاپنگ کرنی ہے، مجھے کسی شاپنگ مال میں لے چلو۔ میں شہر کے راستوں سے واقف ہو گیا تھا کیونکہ گاڑی چلاتے ہوئے کافی دن ہو گئے تھے۔ پھر میں چچی جان کو ایک شاپنگ مال پر لے گیا۔ چچی جان نے کافی ٹائم شاپنگ مال میں گزارا اور چچی نے جی بھر کر شاپنگ کی۔ پھر میں اور چچی گاڑی میں بیٹھے اور گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ میری یہ چچی بڑی کنجوس تھی، خود کے لیے تو بڑی بڑی مہنگی چیزیں لیں، مجھ سے تو ایک بوتل کا بھی نہیں پوچھا۔ مجھے اس بات پہ بھی کافی دکھ ہو رہا تھا اور میں سوچ رہا تھا، کیونکہ میری چچی کے پاس جو بھی پیسہ تھا وہ میرے چچا کا دیا ہوا تھا، اس نے مجھے 1 روپیہ تک بھی نہ دیا کہ میں کچھ کھا پی لوں۔ جس منہ گیا تھا اس منہ کے ساتھ واپس آ گیا تھا، اور چچی نے اپنے لیے بہت مہنگی شاپنگ کی تھی۔ میں تو یہاں پہ یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں اپنے چچا کی طرح امیر بنوں گا
اور میرے چچا مجھ پر کافی مہربان تھے اور پیار کرتے تھے، مگر یہ چھوٹی چچی مجھے منہ تک بھی نہیں لگاتی تھی، میرا کچھ بھی خیال نہیں رکھتی تھی، لیکن میں ہر وقت اس کے ساتھ رہتا تھا اور اس کی نوکری کرتا تھا، پھر بھی یہ مجھے کچھ بھی توجہ نہ دیتی تھی۔ میرے چچا کی جو پہلی بیوی تھی وہ بہت ہی اچھی تھی، مجھ سے بھی پیار کرتی تھی اور مجھے کوئی سودا سلف لینے کے لیے کبھی بھیجتی تو 1000-2000 میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتی تھی۔ اب میں اچھے سے جانتا تھا کہ میری دوسری چچی کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ میرے چچا تو اچھی طرح سے چھوٹی چچی کے حسن پر اپنی جان نچھاور کر چکے تھے، اور وہ میرے چچا کے پیسے پر اور اس کی ماں اور میری چھوٹی چاچی عیش کر رہے تھے۔ سارا دن میں اس کے ساتھ رہتا تھا، اس کی نوکری کرتا تھا، اور شام کو چچا کو حساب کتاب دینا ہوتا تھا، اور مجھے اب کافی سمجھ لگ چکی تھی کہ چچی بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتی ہیں اور اپنی ماں کو بھی میرے چچا کے پیسے پر عیش کروا رہی تھی۔ لیکن اب میری بڑی چاچی کے ہاتھ سے میرا چچا نکل چکا تھا، کیونکہ وہ اپنی چھوٹی بیوی کی محبت میں گرفتار تھا۔ میں بھی آگے پیچھے گھومنے لگ گیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ میرے چاچو چھوٹی چاچی کو توجہ دیتے ہیں، اگر میں اپنی چھوٹی چچی کا ہر وقت خیال رکھوں گا اور ان کا ہر کہنا مانوں گا تو ہو سکتا ہے میری دال بھی گل جائے۔ چچا کو چچی کے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا، وہ ہر ٹائم چچی کے حسن کے گن گاتا رہتا تھا۔ میری چچی بہت زیادہ آج خوش نظر آ رہی تھی اور مجھ پر کافی مہربان نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگی، تم جب سے آئے ہو ایک ہی سوٹ میں پھر رہے ہو، تم سوٹ بدل لو۔ میں نے کہا، اچھا جی، میں کوئی آپ کی طرح امیر نہیں ہوں، دن میں 3 سے 4 سوٹ چینج کروں، میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے۔ تو چچی کہنے لگی، تمہارے چچا اتنے امیر ہیں، ان سے اپنا خرچہ مانگ لیا کرو، ان سے کہا کرو وہ آپ کو پیسے دے دیا کریں گے، آپ ایک دفعہ ان سے مانگ کر تو دیکھو۔ میں نے کہا، چچی میں تو یہاں بھی کچھ اور ہی حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے اپنے سوکھے ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا، مگر وہ چچا مجھے دیں گے نہیں۔ چچی نے ہنس کر میری طرف دیکھا اور میری بات سمجھ گئی اور کہا، چلیں ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، چچی چچا کا اتنا احسان کافی ہے، انہوں نے مجھے نوکری دی اور آپ کے ساتھ سارا دن رہتا ہوں، دل بھی لگا رہتا ہے۔ ایک شام چچی مجھے کہنے لگی، امجد مجھے شاپنگ کے لیے بازار جانا ہے، جلدی سے گاڑی نکالو۔ میں نے گاڑی نکالی، چچی کو لے کر شاپنگ مال کی طرف چل پڑا۔ چچی نے مجھے کہا، آج بڑے شاپنگ مال پہ جانا ہے۔ میں چچی کو بڑے شاپنگ مال پر لے گیا۔ وہاں پر لوگوں کی ٹھاٹ باٹ دیکھ کر مجھ میں احساس کمتری پیدا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہاں بہت امیر امیر لوگ آئے ہوئے تھے اور لڑکوں نے بھی اچھے اچھے ڈریس پہنے ہوئے تھے۔ میں ایک نوکر لگ رہا تھا اور میرے کپڑے بھی اتنے اچھے نہیں تھے۔ پھر چچی مجھے ایک شاپ کے اندر لے گئی۔ وہاں پر جب چچی نے دکاندار سے ایک بات کی تو میں حیران رہ گیا۔ چچی نے کہا، اس لڑکے کی ناپ کے 10-12 سوٹ نکال کر دکھاؤ۔ جب میں نے یہ بات سنی تو کافی حیران ہوا تھا اور آنکھیں پھاڑ کر اپنی چچی کو دیکھنے لگا، اور چچی کی مہربانیاں مجھ پر بہت زیادہ ہونے لگی تھیں۔ میں اس وجہ سے ڈر بھی رہا تھا۔ دکاندار نے میری طرف دیکھا اور مجھے پاؤں سے لے کر سر تک دیکھ رہا تھا، کیونکہ میرے کپڑوں پر جگہ جگہ مٹی کے نشانات لگے ہوئے تھے، کیونکہ میں تو اپنے چچا کا نوکر ہوں اور ان کی دونوں بیویوں کی نوکری پر معمول تھا۔ ہر وقت اس کی دونوں بیویوں کے حکم کی تعمیل کرتا اور ان کا کام وغیرہ کرتا رہتا تھا۔ پھر اس نے کافی سارے ڈریس دکھائے اور چچی خود پسند کرنے لگی۔ وہ دکاندار حیرانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں کافی حیران تھا، اتنی بڑی شاپ تھی، وہاں پر ہر قسم کے ڈریس اویلیبل تھے اور جگہ جگہ شیشے لگے ہوئے تھے۔ میں کافی حیران ہوا تھا یہ سب دیکھ کر۔ جب اس نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور چچی سے کہنے لگا، میڈم آپ اس لڑکے کی بات کر رہی ہیں نا؟ دکاندار سے چچی نے کہا، جی جی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس وجہ سے چچی مجھے بار بار پوچھ رہی تھی اور نئے کپڑے کا کہہ رہی تھی۔ چچی نے پھر دکاندار سے کہا، آپ بار بار سوال کیوں کر رہے ہیں جب آپ کو بولا ہے کہ اس لڑکے کے لیے اچھے اچھے کپڑے نکال کر دکھائیں؟ چچی غصہ کرنے لگی تھی۔ پھر اس دکاندار نے جی میڈم کہہ کر کپڑے نکال کر دیے اور اس نے 5 سوٹ نکال کر چچی کو پکڑا دیے اور چچی پسند کرنے لگی۔ تو چچی نے ڈریس پسند کیے اور وہ ڈریس لے کر گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔
پھر چچی نے کہا اس دکاندار کو پیسے بھی دے دو۔ اس وقت جب میں نے دکاندار کو پیسے دیے تو کافی حیران ہو گیا تھا۔ ان 5 سوٹ کا بل 40,000 بن گیا تھا۔ مجھے افسوس بھی ہونے لگا تھا کہ میرے اتنے سارے کپڑے چچی نے لے لیے اور اتنے مہنگے لیے اور کافی پیسے خرچ کر دیے چچی نے میرے لیے۔ میں نے چچی سے کہا چچی آپ اتنا زیادہ خرچہ کیوں کر رہی ہیں؟ تو چچی کہنے لگی امجد لوگ کیا کہیں گے، میڈم کے اتنے پیارے کپڑے ہیں اور نوکر پھٹے پرانے کپڑوں میں گھوم پھر رہا ہے، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ تم ہر وقت میرے ساتھ رہتے ہو، ہر جگہ جاتے ہو تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ ویسے بھی آج تمہاری شاپنگ کی ہے، تمہارے کپڑوں کا 40,000 بل بنا ہے، مگر تم نے میری ایک بات ماننی ہے اور میں تمہارا اسی طرح خیال رکھوں گی، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گی۔ تم نے اپنے چچا کو 80,000 کا بتانا ہے۔ تو میں نے حیرانی سے چچی کو دیکھا اور کہا میں چچا کو بولوں کہ آج 80,000 روپے خرچ ہوا ہے؟ تو چچی نے کہا ہاں امجد ایسے ہی کہنا ہے۔ میں نے کہا چچی آخر ایسا کیوں کہوں؟ تو چچی کہنے لگی دراصل میری امی بہت بیمار ہیں اور ان کے علاج پہ کافی زیادہ پیسے لگ رہے ہیں، آپ میری بات سمجھو، آپ میرا خیال رکھو گے، میں آپ کا خیال رکھوں گی۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، آپ بے فکر ہو جائیں، میں بالکل بھی نہیں بتاؤں گا چچا جان کو۔ چچی مجھ سے بہت زیادہ پیار کرنے لگی تھی اور مجھ سے بہت زیادہ خوش بھی تھی اور میرا ہر ٹائم بہت زیادہ خیال رکھتی تھی۔ پہلے تو میں کوارٹر میں رہ رہا تھا، پھر چچی جان نے چچا کو کہہ کر کوارٹر سے نکلوایا اور اپنے روم کے ساتھ والے روم میں رہنے کو دیا۔ چچا جان بھی خوش ہو گئے تھے اور ان کو بھی کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ میں ان کا سگا بھتیجا تھا تو اس کو کیا اعتراض ہونا تھا، اور بہت زیادہ چچا جان مجھ سے خوش ہوئے تھے اور چچی مجھے بہت زیادہ اہمیت دینے لگی تھی اور میرا بہت زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ اب میں بھی یہ جان چکا تھا کہ میں چچی کا اعتماد جیتنے میں کامیاب ہو چکا ہوں اور ان کا ہر لحاظ سے خیال کروں گا اور ان کا ہر حکم مانوں گا۔ میں ویسے بھی چچی کے حسن میں دیوانہ ہو چکا تھا، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی، جس وجہ سے چچا جان نے بھی چچی سے شادی کی تھی۔ ان کا بے داغ چہرہ تھا اور بہت نہایت خوبصورت اور نفیس چہرہ تھا۔ چچی بھی اب مجھے پیار کرنے لگی تھی اور مجھے لگ رہا تھا میرے چچا جان نے بھی چچی کے حسن کی وجہ سے اس کے ساتھ شادی کی ہے۔ ایک دن میں اپنا کام کر رہا تھا تو چچی نے مجھے بلایا، اس کے روم میں چلا گیا تو چچی کہنے لگی مجھے یہ ہار پہنا دو گلے میں، مجھ سے پہنا نہیں جا رہا، اور چچی فل تیار ہوئی کھڑی تھی۔ وہ شاید باہر کہیں جا رہی تھی اور نہایت خوبصورت لگ رہی تھی۔ پہلے تو میں ڈر رہا تھا، ویسے بھی میں چچی پہ دل ہار بیٹھا تھا اور مجھے آج یہ موقع بھی ملا تھا، مگر میں گھبرانے لگا تھا۔ چچی بھی بننے لگی اور کہنے لگی امجد تم اتنے زیادہ کیوں گھبرا رہے ہو، مجھے یہ ہار پہنا دو، مجھ سے خود نہیں پہنا جا رہا۔ تو میں نے ڈرتے ڈرتے چچی کو وہ ہار پہنایا۔ چچی کہنے لگی امجد میں تم سے ایک کام کا بول رہی ہوں، تم نے یہ میرا کام کرنا ہے۔ میں نے کہا چچی جی حکم کریں، میں آپ کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا۔ چچی نے کہا امجد میرا ہار یہ بہت چھوٹا ہے اور ویسے بھی میرے دوست کی شادی ہے، اس کی شادی پہ جا رہی ہوں، اچھا نہیں لگ رہا۔ میں تمہارے چچا جان سے بڑے ہار کا کہہ رہی تھی، لیکن مجھ میں ہمت نہیں ہے کہ میں ان کو کہوں مجھے بڑا ہار لے کر دے، مگر تم میرا یہ کام کرو گے؟ میں نے کہا جی چچی بولو۔ چچی نے کہا تم اپنے چچا سے سفارش کر دو اور چچا سے کہو کہ وہ مجھے بڑا ہار لے کر دے۔ تو میں نے کہا چچی وہ میرا کیسے حکم مانیں گے؟ تو چچی نے کہا آپ دونوں کا خون کا رشتہ ہے، وہ آپ کو کبھی بھی انکار نہیں کریں گے، آپ ایک بار کہہ کر تو دیکھو، میں آپ کو خوش کر دوں گی۔ جب میں نے یہ بات سنی کہ چچی خود کہہ رہی تھی کہ میں آپ کو خوش کر دوں گی، میرے دل میں بھی لڈو پھوٹ رہے تھے۔ میں نے جا کے چچا جان سے بات کی تو چچا جان چپ ہو گئے۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا میری بات چچا جان کو اچھی نہیں لگی تھی، اس لیے میں بھی اوپر اپنے روم میں آ کر لیٹ گیا، کیونکہ رات کا کافی تھکا ہوا تھا اور مجھے نیند آ گئی تھی۔ صبح میں اٹھا اور ناشتہ کیا، کیونکہ آج کوئی کام وغیرہ نہیں تھا۔ پھر چچا جان بھی آ گئے تھے۔ ویسے تو میرا نام امجد ہے، لیکن میرے چچا مجھے پیار سے گاما بلاتے ہیں۔ کہنے لگے گامے پتر یہ پکڑ چابی اور اپنی ڈیوٹی پہ لگ جا۔ میں نے کہا چچا جان کیسی ڈیوٹی؟ تو کہنے لگے بیٹا جاؤ اپنی پیاری چچی کو شاپنگ کرا کر لے آؤ۔ میں نے کہا چچا جان بائک پر کیوں؟ تو چچا جان کہنے لگے تمہاری چچی جان کی گاڑی آج خراب ہے، لہٰذا تم آج اس کو بائک پر لے کے جاؤ،
پھر کچھ دیر بعد چچی جان بھی آ گئی اور کہنے لگی گاں میں چل لے چل مینوں۔ میں نے بائک کی چابی پکڑی اور بائک نکالی اور چچی بھی آ کر میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ چچی جیسے ہی بیٹھی میری کمر پر ہاتھ ڈال دیا۔ چچی کہنے لگی چل، تو میں چل پڑا۔ میں نے کہا چچی کہاں پہ جانا ہے؟ تو چچی کہنے لگی تو نے میری سفارش نہیں کی تھی اور میرا کام بھی نہیں کیا تھا نا۔ چچی بننے لگی تھی۔ میں نے کہا چچی میں نے تو چچا سے کہا تھا، تو کہتی ہے وہ کام میرا ہو گیا ہے، اب تو مجھے گولڈ مارکیٹ میں لے جا، میں وہیں سے اچھا سا بڑا ہار لیتی ہوں۔ تمہارے چچا نے تمہارا کہنا مان لیا تھا۔ پھر میں چچی کو لے کر گولڈ مارکیٹ پہنچ گیا۔ میں چچی کو گولڈ مارکیٹ کی شاپ پر لے آیا تھا اور چچی مہنگے مہنگے ہار دیکھ رہی تھی۔ سنیارا بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ لڑکی بہت امیر ہے، اس لیے تو اتنے مہنگے مہنگے ہار سیٹ دیکھ رہی ہے۔ تو میں بھی مطمئن ہو کر بیٹھ گیا تھا کیونکہ چچا نے مجھے آتے ہوئے پیسے بھی دے دیے تھے۔ چچی نے ہار سیٹ پسند کیا تو وہ ہار تقریباً 20 لاکھ کا تھا۔ تو چچی نے مجھے کہا گاں میں اس کو پیسے دے دیں۔ میں نے جیسے ہی پیسے گنے تو پیسے کم تھے۔ چچی جان نے دکاندار سے کہا آپ اس کو پیک کر دیں، میں اپنے شوہر کو کال کر کے اور پیسوں کا بندوبست کروا لیتی ہوں۔ پھر اس نے ہار سیٹ کو پیک کرنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ لڑکی اتنی امیر ہے تو اس نے اپنے نوکر کو بولا کہ جاؤ چائے بسکٹ اور بوتل لے کر آؤ۔ تو وہ بسکٹ اور بوتل لے کر آ گیا۔ تو سنیارے نے چچی سے کہا آپ بوتل پئیں۔ تو چچی نے کہا نہیں میں ہار دیکھ رہی ہوں، میں تھوڑی بیزی ہوں، آپ اس لڑکے کو دے دیں۔ چچی نے میرا اشارہ کیا تھا، میں شرمندہ سا ہو کر بوتل پینے لگا۔ پھر چچی کہنے لگی سنیارے سے کہ لڑکا ادھر بیٹھا ہے، میں یہ ہار سیٹ اپنی امی کو گاڑی میں دکھا کر آتی ہوں۔ سنیارے نے کہا کوئی بات نہیں، آپ جا کر دکھا کے آ جائیں۔ پھر چچی چلی گئی اپنی امی کو ہار دکھانے کے لیے۔ تو کافی دیر ہو گئی، چچی نہیں آئی اور بھی کاک آ گئے تھے۔ سنیارا بھی مصروف ہو گیا تھا، کافی ٹائم ہو گیا تھا، چچی نہیں آئی تھی کیونکہ چچی نے 5 ہار سیٹ پیک کروائے تھے اور 20 لاکھ کا ایک ہار سیٹ تھا۔ تو سنیارے نے کہا بیٹا جا کر دیکھو میڈم ابھی تک کیوں نہیں آئی اور بہت دیر لگا دی ہے، جا کر بیٹا پتہ کرو۔ جب میں نے سوچا چچی گاڑی میں گئی، ہم تو بائک پر آئے تھے، تو میرے دماغ میں کرنٹ دوڑ گیا۔ سنیارے نے کہا آپ بیٹھو، میرا نوکر جا کے پتہ کر کے آتا ہے۔ نوکر بھی کافی ٹائم لگا کر آیا اور میں بھی پریشان ہو کر بیٹھا رہا، چچی کہاں گئی ہیں؟ پھر نوکر آیا تو وہ کہنے لگا میڈم تو باہر مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئی اور وہ بھی ہمارا کافی سارا زیور لے کر باہر چلی گئی ہیں، لگتا ہے وہ فرار ہو گئی ہیں۔ میں نے کہا نہیں سر، میری چچی ایسی نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ شاید کسی مصیبت میں پھنس گئی ہو۔ سنیارے کو بھی میری بات پر بھروسہ نہیں ہوا اور اس نے بجلی کی تیزی سے پولیس کو کال کی اور پولیس کو بلوا لیا۔ پولیس نے مجھے پکڑا اور تھانے میں لے آئے اور انہوں نے مجھے کافی مارا پیٹا اور کہا کہ تو اپنی چچی کے ساتھ اس کام میں ملا ہوا ہے تو بتا دے، نہیں تو بہت برا ہوگا تیرے ساتھ۔ پھر میں نے پولیس والوں کو بڑا یقین دلایا مگر وہ میرا یقین نہیں کر پا رہے تھے اور مجھے مارا پیٹا بھی کافی تھا۔ میں نے پھر ان کو کہا کہ میں اپنے چچا کو کال کرتا ہوں اور وہ یہاں پر آ جاتے ہیں۔ میں نے چچا کو کال کی، چچا بھی یہاں پر آ گیا تھا۔ چچا نے مجھے رہا کروایا اور میں نے چچا کو ساری بات بتا دی۔ میں نے چچا سے کہا چچی جان گھر پر نہیں آئی؟ تو چچا جان نے کہا نہیں، وہ آج صبح گھر کے تمام کاغذات بھی لے کر غائب ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا تھا۔ مجھے اپنی چچی سے اس بات کی بالکل امید نہیں تھی، وہ میرے ساتھ ساتھ چچا کے ساتھ بھی ایسا کرے گی۔ جیسے اس کو موقع ملا وہ گھر کے تمام کاغذات اور زیورات اور پیسہ اور مجھے بھی سنیارے کی دکان میں پھنسا کر بھاگ گئی تھی۔ چچا جان اس بات پر پچھتا رہے تھے کہ ان کو کم عمر اور اتنی خوبصورت لڑکی سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کہ اس لڑکی نے چچا کی دولت کو دیکھ کر شادی کی تھی اور چچا کی ساری دولت جب اس کے ہاتھ میں آئی تو وہ بھاگ کھڑی ہوئی۔ چچا جان بھی کورٹ کچہری کے چکر کاٹتے رہے اور سنیارے کو کچھ لے دے کے اپنی جان چھڑائی، مگر میرا بھی دل نہیں لگ رہا تھا، میں بھی وہاں سے بھاگ کر اپنے گاؤں آ گیا تھا۔ کچھ عرصے بعد چچا پھر مجھے گاؤں سے لینے آئے اور کہا اس بار تم میرے گھر نوکر بن کر نہیں بلکہ میرے پارٹنر بن کر جاؤ گے، میں آپ کو اپنے کاروبار میں حصہ دار کی حیثیت سے لینے آیا ہوں تاکہ تم میرا کاروبار سنبھالو۔ اب مجھے غیروں پر بھروسہ نہیں رہا۔ پھر میں چچا جان کے ساتھ اس کے گھر چلا گیا تو وہاں پر ہم نے دن رات محنت کی اور چچا جان کا کاروبار پہلے سے بھی زیادہ چلنے لگا۔
اور اب میں اور چچا کافی خوش تھے۔ انہوں نے سارا کاروبار میرے حوالے کر دیا تھا اور ہمارا کاروبار بہت اچھا چل رہا تھا، اچھا خاصا منافع ہو رہا تھا۔ میں نے وہاں پر ہی ایک بنگلہ اپنے لیے خریدا اور اپنے امی ابو کو بھی بلوا لیا۔ امی ابو بھی یہاں آ کر رہنے لگے اور میں نے اپنے آفس کی ایک کولیگ لڑکی سے جو ہماری اکاؤنٹر تھی اس سے شادی کر لی۔ وہ لڑکی اچھی تھی، میں نے بھی اس سے شادی کر لی۔ اب میرے 2 بچے ہیں۔ چچا جان بھی ہمارے ساتھ ہمارے بنگلے میں رہنے کے لیے آ گئے تھے۔ اب میرے ابا اماں چچا جان ایک ساتھ ایک بنگلے میں رہ رہے ہیں اور میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ میرا کاروبار پاکستان کے علاوہ 25 ملکوں میں چل رہا ہے۔ آج میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ میں سنبھال بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے مجھے بہت دی۔ میں نے اپنے ماں باپ اور چچا جان کو بھی حج پر بھیج دیا اور ان کو بھی حج کروایا۔ میرے بچے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھ رہے ہیں اور میں آج بہت خوش ہوں۔ اور میں اب جب اکیلا بیٹھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ پہلے میں کیسا تھا، اب میں کیسا ہوں۔ بے شک یہ میرے رب کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے، اسی نے مجھے یہ مقام بخشا ہے۔